الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب نے مجھے پتہ دیا تھا کہ آپ نے 4 بزرگوں کے حالات ذکر کرنے کا وعدہ کیا تھا. ان میں سے 2 کا ذکر کیا پھر آپ بھول ہی گئے. مشہور سلسلے بزرگوں کے 4 ہیں. ان کے علاوہ بھی سلسلے ہیں اولیاء اللہ کے، لیکن 4 سلسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی. ان میں سے ایک سلسلہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی پیران پیر کی طرف منسوب ہے، سلسلہ قادریہ، قادری سلسلہ. ان کے حالات کا تذکرہ ہوا تھا. اور سمندر میں سے ایک قطرہ، ان کے حالات سمندر میں سے ایک قطرہ. اس کے بعد دوسرا سلسلہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے مریدین میں سے ہیں، لیکن ان کا سلسلہ کسی دوسرے بزرگ سے ہے. اور وہ جو میں کتاب پڑھ کر سنایا کرتا تھا وہ انہی کی کتاب ہے. ان کے تذکرے میں ان کے چند افادات کا ذکر آ گیا تھا. وہ آج میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. ان کی کتاب ہے جو میں سناتا تھا تصوف پر، اور اس کے بارے میں بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو اس کے لیے وہ کتاب کافی مرشد ہے. آج میں تیسرے بزرگ کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی. اور ان کی 2 خصوصیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا تعلق سرزمین ہند سے، ہندوستان کی سرزمین سے. ان کے شیخ نے ولایت ہند ان کے سپرد کی تھی، اس لیے بعض لوگوں نے بطور مبارکہ کہ ان کو نبی الہند کا خطاب دیا ہے، ہندوستان کا نبی. حالانکہ نبی تو نہیں، نبیوں کی شان تو بہت اونچی ہے. اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے آپ کی کہ ہمارا سلسلہ انہی کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو ہمارے پیران پیر ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی.
اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اتنے بڑے بزرگ مگر ان کے حالات نہیں ملتے۔ اب 2 پیسے کا آدمی ہوتا ہے، اس کی سوانح عمری پر 1000 صفحے لکھ دیتے ہیں لوگ۔ اس زمانہ میں یہ لکھائی پڑھائی کا زمانہ ہے، ایک پالش قد ہے، صرف ایک پالش، لیکن اس کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے، یہاں پیدا ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ لیکن ہمارے یہ اکابر جن کے ذریعے سے دین زندہ ہوا، امت زندہ ہوئی، ان کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ کہیں جستا حالات کوئی کسی نے لکھ دیا تھوڑا بہت۔ اتنی بات ہے کہ ان کے شیخ ہیں خواجہ محمد عثمان ہرونی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ جن میں خواجہ بختیار کاکی مشہور ہیں، خواجہ بختیار کاکی، اور ان کے خلیفہ ہیں یہ حضرت گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ پاک پٹن والے۔ ان کے 2 خلیفہ مشہور ہوئے، ایک سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کو واقعتاً سلطان الہند کہا جاتا ہے، اور دوسرے خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی۔ بہرحال یہ بہت اونچا سلسلہ تھا بزرگوں کا۔ خواجہ جی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی ہے حسن، اور والد ماجد کا نام غیاث الدین بتاتے ہیں۔ ایران کا علاقہ سیستان، اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ اس سیستان کی طرف نسبت کر کے سجزی کہتے ہیں عربی میں، سجزی، اور بعض لوگ اس کو سنجری پڑھتے ہیں، حسن سنجری یا حسن سجزی، اصل میں حسن سجزی ہے، سین کی زید، جیم کی سکون اور زا کے کسرے کے ساتھ۔ اس پر تمام اہل تاریخ متفق ہیں کہ ان کی ولادت شریفہ سن 537 میں ہوئی، سن 537 ہجری 6 صدی میں، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہی زمانہ شاہ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ یہ ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں، یہ ان سے چھوٹے ہیں، طبقے کے اعتبار سے ان سے چھوٹے ہیں، لیکن یہی 6 صدی ان کا زمانہ ہے، اور یہی 6 صدی ان کا زمانہ ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ دامت برکاتہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ زمانہ
اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو بادشاہوں کی لڑائی کا اور دنیا داروں کے دنیا پر ٹوٹ پڑنے کا زمانہ ہے، یہ 5ویں اور 6ویں صدی۔ صحابہ و تابعین کا دور گزر چکا تھا، ائمہ دین کا دور گزر چکا تھا، اور لوگ بے تحاشا دنیا پر ٹوٹنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ عجیب تھی کہ اس زمانے میں اس قسم کے اکابر اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور انہوں نے امت کا رخ بدل دیا۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یغرس لہذا الدین غرسا یستعملہ لدینہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اس امت میں پودے لگاتے رہیں گے جن کو اب اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے استعمال فرماتے رہیں گے۔ ایک پودے کی جگہ دوسرا پودا اللہ تعالیٰ لگاتے رہیں گے، یہاں تک یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تک جاری رہے گی۔ دین کو اللہ تعالیٰ مٹنے نہیں دیں گے۔ دین کے تمام شعبے اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگ مسئلے مسائل بتانے والے ہیں دین کے، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کریم کے پڑھانے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ حدیث شریف پر کام کرنے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ دلوں کا تزکیہ اور تصفیہ کرنے میں مصروف ہیں، ان کی اپنی الگ دنیا ہے۔ کچھ لوگ دعوت اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے۔ یہ عظیم الشان کارخانہ جس کے بے شمار شعبے اللہ نے بنائے ہیں، یوں ہی چلتا رہے اور اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی۔ یعنی جس طرح حکومتیں منصوبے بناتی ہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، کس ملک میں کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں بناتا۔ جہاں جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ جتنا فیض اللہ تعالیٰ کو کسی کو پہنچانا ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سن 537 میں خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی کی ولادت شریفہ ہوئی۔ وہاں کے دستور کے مطابق قرآن کریم حفظ کیا، پھر علوم کی تحصیل کی، عالم بنے، لیکن دل میں شعلہ محبت تھا۔ اس لیے بیعت کی سزا ہوئی۔ ان کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، یعنی حسنی سید ہے، حسینی سید ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ 15 سال کی عمر تھی کہ تمام علوم سے فارغ ہو چکے۔ وراثت میں ان کو ایک بڑا باغ ملا تھا،
دوسرے مشاغل کے ساتھ اس بات کی نگرانی بھی فرماتے تھے، ملازم وغیرہ کام کرتے تھے، اور حضرت ابتدائی عمر میں خود اس کی نگرانی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجذوب ابراہیم تہزندی تشریف لائے، شیخ نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی، ان کے لیے کچھ انگور اور کچھ پھل لے کر آئے۔ ابراہیم مجذوب نے اپنے دانتوں سے ایک پھل لیا، اس کو چبایا تھوڑا سا اور ان کو دے دیا۔ جس کے کھاتے ہی باغ میں ایک نور ظاہر ہوا اور حضرت خواجہ کی حالت ذکر کیوں ہو گئی۔ یہ مجذوبوں سے جذب لگ جاتا ہے۔ اس لیے ذرا مجذوب قسم کے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ کچھ تو یہ لوگ پاگل پھرتے ہیں جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے بیچاروں کا، یہ مجذوب نہیں ہوتے۔ مجذوب کہتے ہیں مست الست لوگوں کو، جن کو نشہ خداوندی نے مست کر لیا ہو اور دنیا سے بے خود ہو گئے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ مجذوب ہو جانا کمال نہیں ہے، نقص۔ بعض لوگ ان کو کاملین سمجھتے ہیں، مجازیب کو، یہ غلطی ہے۔ مجذوب ہونے کے بعد ترقی رک جاتی ہے، جہاں ہے بس نہیں ہے، اس لیے کہ ترقی ہے علم اور عمل پر، معرفت پر۔ ہاں اگر جذب کے ساتھ ساتھ سلوک بھی ہو، یعنی اللہ کے راستے پر چلتے بھی رہے، ہوش و حواس گم نہ ہو گئے ہوں، تو پھر یہ نعمت کبریٰ ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جذب کے بغیر سلوک بھی نہیں ہوتا۔ جذب کے معنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں کسی کو۔ جب تک اللہ کی طرف سے کشش نہ ہو، جذب نہ ہو، اس وقت تک سلوک نہیں چلتا۔ سلوک کے معنی راستہ چلنے کے، راستہ طے کرنے کے۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مجذوب سالک ہوتے ہیں اور ایک سالک مجذوب ہوتے ہیں۔ مجذوب سالک ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پہلے کھینچ لیے جاتے ہیں پھر چلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کشش ان کو پہلے کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، اور پھر وہ راستہ پر چلنا شروع کرتے ہیں۔ اور بعض اس کے الٹ سالک مجذوب ہوتے ہیں، پہلے وہ چلنا شروع کرتے ہیں راستے میں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اٹھا لیتے ہیں کہ چلو تم کیا چلو گے، ہمیں تمہیں پہنچاتے ہیں۔ ان حضرات کو سالک مجذوب کہا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے ہوش و حواس جاتے رہیں، مست ہو جائیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے، وہ ہمارے کام کے نہیں رہتے۔ ان کے لیے ان کو ستاؤ بھی نہیں، باقی ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ وہ ایسی منزل میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، خدا جانے ان کے منہ سے کیا نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کہے ہوئے کی پھر لاج رکھا کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ
رب اشعث مقبض ذی طرفین لو اقسم علی اللہ لأبرہ ومنہم البراء بن مالک۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سر پراگندہ ہیں، بال بکھرے ہوئے پاگلوں کی طرح، اور بدن پورے کا پورا مٹی پڑی ہوئی، میل کچیل، جب سے ان کو غسل کرنے اور بدن کو صاف کرنے کا بھی طریقہ نہیں، اور دو پھٹی پرانی لنگیاں پہنی ہوئی ہیں، ایک نیچے اور ایک اوپر اوڑی ہوئی ہے، قمیص بھی نظارت، صدر پوشی کے لیے ایک نیچے لنگی پہنی ہوئی ہے اور ایک چادر اوپر لیا ہوا ہے۔ اب ایسے لوگوں کا مرتبہ لوگوں کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے، ذرا اندازہ کر لیجیے، تو صبر کر لیجیے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ یہ ہے لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ آج اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیں گے۔ اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی جماعت کے ایک فرد براء ابن مالک ہیں، ایک صحابی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جہاد میں جاتے، محنت کی، کوشش کی، جان لڑائی، لیکن فتح کے آثار نظر نہیں آتے تھے، تو براء ابن مالک کو پکڑ کر کے لے جاتے، یہی براء ابن مالک، ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے پکڑ کے لے جاتے اور محاذ پر جا کر کے کھڑا کر کے کہتے کہ قسم کھا کے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو فتح دیں گے، قسم کھا کے کہو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ یہ اپنے ساتھیوں کے مجبور کرنے سے قسم کھا لیتے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرے، فتح ہو جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ براء ابن مالک نے قسم کھا کے بھی کوئی بات کہی ہو اور اللہ نے ان کی قسم جھوٹی کر دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مجازیب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، مجذوب قسم کے، ان سے ذرا بچتے رہا کرو، قریب نہ جائے کرو، لوگ معتقد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک عقیدے کی غلطی یہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ یہ بزرگ جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اور یہ مدیر فقیر قسم کے لوگ ہیں نا، انہوں نے ایک اور بات فیصلہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو جب لکھا تھا، وہاں تقدیریں لکھی تھی تو کچھ سیاہی بچ گئی تھی، وہ فقراء کی زبان پر ڈھونڈیل دی اللہ تعالیٰ نے، تو گویا ان کا کہا ہوا بھی نوشتہ تقدیر ہے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے، جھوٹی ہے، افتراء علی اللہ ہے۔ اور اس کی حقیقت یہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ہستی کو اللہ کی رضا میں مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ کی بات پوری کر دیتے ہیں، بس بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے منہ کی بات پوری فرما دیتے ہیں، باقی تقدیر کا قلم ان کے ہاتھ میں نہیں اور نہ ان کی بات نوشتہ تقدیر ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ کسی مجذوب کی جھوٹی چیز مت کھاؤ،
ورنہ تمہیں بھی جذب ہو جائے گا. اور جذب اگر اس قسم کا ہو جائے خدا نہ خاصہ ہوش ہی نہ ٹھکانے رہے تو پھر تو بڑا کام خراب ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے باغ میں تھے کہ ابراہیم مجذوب آئے. انہوں نے ضرورت سمجھ کر کے ان کی خدمت کی، پھل ول پیش کیے. انہوں نے ایک پھل کھا کر کے ان کو دیا. انہوں نے بزرگ کا تبرک سمجھ کر کھا لیا. پر کھایا کیا تھا؟ منہ کو لگانا تھا کہ حالت دیگر کو ہو گئی. اور پھر کیا؟ شیخ سعدی کا ایک قطعہ ہے، یا مرو با یار ادرک پیرہن یا بکش انگشت پر کام یا بکش پر خانوں میں انگشت نیل. یا تو نیلے کرتے والے یار کے ساتھ چلو نہیں، یا تو نیلے کرتے والے یار کے ساتھ چلو نہیں. اور اگر ساتھ چلنا ہے تو عزت و آبرو اور خاندان اس پر نیل کی انگلی پھیر دو، سب کہہ دو، ختم. عزت اور بے عزتی اب کوئی چیز نہیں رہی. گھر سے بدنامی اس سے پیشے عاقلاں ماں نامی خواہم ننگو نام رہا. اگرچہ عقل مندوں کے یہاں یہ بدنامی کی چیز ہے لیکن ہم ننگو نام کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے چھوڑ دو. یا مکن با پیل مانا دوستی، یا ہاتھی والوں سے یاری نہ لگاؤ. یا بنا تم خانہ پر انداز پیل، خانہ پر انداز پیل، یا پھر ہاتھیوں کے برابر مکان بھی بناؤ. یاری لگا جو ہاتھی والوں کے ساتھ دروازے رکھتے ہو چھوٹے، یہ نہیں ہوگا. تو شیخ پر جب جذب کاری ہوا اور حالت بدلی تو پھر کہاں کا باغ اور کہاں کا گھر بار اور کہاں کا خاندان اور کہاں کی یہ چیزیں. باغ فوراً بیچ دیا اور جو کچھ اس سے ملا تھا اللہ کے راستے میں لوٹا دیا. جذب پیدا ہو گیا. جذب کسی کو کہتے ہیں کثرت اللہ، اللہ کی طرف کھنچاؤ پیدا ہو جائے. دنیا سے تعلق ختم، باغ فروخت کر دیا اور فروخت کر کے فقراء پر تقسیم کر دیا. گھر میں بھی جو کچھ تھا وہ سب کا سر لوٹا دیا. اعلان عام کر دیا کہ جس کا جی کا جو چاہے لے جائے. اول سمرقند پہنچے، وہاں حفظ قرآن تعلیم علوم ظاہری نہیں رہے. اس کے بعد فراغت کے بعد عراق تشریف لے گئے اور قصبہ ہرون پہنچ کر خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھو کہ یہ جتنے درویش اس سمے نظر آتے ہیں اور یا اللہ بڑے بڑے اکابر، یہ سب کے سب عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے اور یہ جو دینی علوم ہیں ان میں اشتغال رکھتے تھے. اور یہ جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بزرگی کی لائن اور الگ ہے اور یہ جو شریعت کے علوم کا پڑھنا پڑھانا ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے.
میں نے آپ کو شاہ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے تذکرے میں بتایا تھا کہ بیک وقت ان کی خانقاہ میں 4 شعبے چلتے تھے، اور اپنے وقت میں وہ 4 شعبوں کے امام تھے۔ ان کا باقاعدہ مدرسہ تھا، مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور اس وقت کے سب سے بڑے مدرس تھے استاد، ان کی ٹکر کا کوئی استاد نہیں تھا۔ ابن قدامہ المقدسی حنبلی ہیں، ان کی کتاب ہے المغنی، وہ لکھتے ہیں کہ میرا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، میں شیخ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے گیا، شاہ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پڑھنے کے لیے گیا، چند اسباق مجھے پڑھائے، لیکن فرمایا کہ بیٹا تم بہت دیر سے آئے ہو، میرا اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تم میرے فلاں شاگرد سے پڑھو۔ تو اس وقت کے سب سے بڑے مدرس تھے حضرت پیران پیر، کتابیں پڑھاتے تھے، اور سب سے بڑے مفتی تھے اس وقت کے، فتویٰ جاری ہوتا تھا، اور دونوں مذہبوں پر فتویٰ دیتے تھے، امام شافعی کے مذہب پر اور امام احمد بن حنبل کے مذہب پر۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ صرف فتویٰ صرف ایک مذہب پر دے سکتے ہیں۔ میں حنفی ہوں، مجھے صرف حنفی مذہب پر فتویٰ دینے کا حق ہے۔ میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے اس مسئلے میں، یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ امام مالک اس مسئلے میں یہ رائے رکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ رائے رکھتے ہیں۔ مجھے ائمہ کے مذاہب بتا دینے کا حق حاصل ہے، لیکن میں فتویٰ صرف اپنے امام کے قول پر دوں، کسی دوسرے کے امام کے قول پر فتویٰ نہیں دے سکتا میں، یہ ایک اصول ہے۔ لیکن حضرت شیخ پیران پیر رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی تھی کہ بیک وقت دونوں مذہبوں پر فتویٰ دیتے تھے۔ یہ خود حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقابل ہیں، اور ان کا مطلب وہی ہے جو سعودیہ والوں کا ہے، یہ بازی ہیں پکے، سعودی بھی پکے بازی ہیں نا، حنبلی ہیں، حضرت پیران پیر بھی حنبلی ہیں۔ تو اس وقت کے سب سے بڑے مفتی بھی حضرت پیران پیر تھے، اور اس وقت کے سب سے بڑے واعظ بھی حضرت پیران پیر تھے، واعظ تقریر فرماتے تھے، اور نہ معلوم کہاں کہاں سے سمٹ کر لوگ ان کے واعظ میں جمع ہوتے تھے، اور اگر کبھی بادشاہوں کے معاملات کی اصلاح کرنی ہوتی تو زوال میں فرماتے تھے، کیونکہ عمراء اور بادشاہ تک، خلفاء تک ان کے بعد میں حاضر ہوتے تھے۔ اور درویشی اور بزرگی کے جو خزرے کیا پیران پیر کہلاتے ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ بھی تھے، اور ممبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا کہ قدم ہی حاضری اعلیٰ رقبت کل ولی کے، میرا یہ پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہنچی، کیسے ہو گیا؟ ٹیلی فون لگا ہوا ہوگا، ان کے بھی ٹیلی فون ہوتے ہیں۔ اس بادرین ٹیلی فون کے ذریعے ان کو خبر پہنچی تو سر جھکا کر فرمایا اپن الرزا سے والعین، گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر۔ تو یہ سمجھنا کہ درویشی الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے، یہ جاہل لوگوں کی پھیلائی ہوئی جہالت۔ یہ بزرگان دین اپنے وقت کے عالم بھی تھے، امام فتویٰ بھی تھے، واعظ بھی تھے، اور ساتھ کے ساتھ صوفی بھی تھے۔ الحمدللہ ہمارا سب کا سب سلسلہ ہمارے اکابر کا ان چاروں کو لیے ہوئے، چاروں چیزوں کو لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر۔
اور میں نے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارا سلسلہ طریقت جو ہے یہ اقطاب کا سلسلہ ہے، اقطاب کا. اب ہر بزرگ اپنے زمانے کا قطب ہوا. تو خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ تعالی ان کے ہاتھ پر بیٹھ، ان کے ملفوظات میں سناؤں گا اس کو. انہوں نے اپنے شیخ کے ملفوظات جمع کیے. خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کے ملفوظات لکھے. پھر حضرت خواجہ کے ملفوظات ان کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ بختیار کاکی نے لکھے. پھر خواجہ بختیار کاکی کے ملفوظات ان کے خلیفہ اعظم حضرت گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ پاک پٹن والوں نے لکھے. پھر ان کے ملفوظات ان کے خلیفہ اعظم خواجہ نظام الدین سلطان جی نے لکھے، سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء. اور پھر خواجہ نظام الدین کے ملفوظات ان کے دو شاگردوں نے لکھے، دو مریدوں نے لکھے. یہ بزرگوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. انیس الارواح کے نام سے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر کے ملفوظات جمع کیے اور اس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ جس دن یہ فقیر حاضر خدمت ہوا اور قدم بوسی کی سعادت نصیب ہوئی تو مجھے بیعت فرما کر میرے سر کے بال کٹوائے اور 4 گوشہ ٹوپی میرے سر پر رکھی اور پھر فرمایا کہ جب تک میرے شیخ زندہ رہے میں ان کے ساتھ رہا. اشارہ اس طرف تھا، فرمایا کہ خدمت کے بغیر فقیر نہیں بنتا. اشارہ اس طرف تھا کہ تم بھی آ گئے ہو تو بس یہیں رہو گے. چنانچہ فرماتا ہے کہ میں 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہا. خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں 20 سال. اور 20 سال کے بعد ملکوں کی سیر کی اپنے شہر کے ساتھ پھرتے رہے. مکہ مکرمہ بھی گئے، حج بھی کیا، ٹریفک کے ساتھ رہے. ان کے لوٹا اور مسواک اور کپڑا پہنانے کی خدمت سے بند تھی. 20 سال کے بعد شیخ نے معین الدین کا خطاب دیا اور کہا کہ حسن ولایت ہند تمہارے سپرد کی جاتی ہے، ہندوستان کی ولایت تمہارے سپرد کی جاتی ہے، جاؤ وہاں جا کے بیٹھو. ان کو ہندوستان کی ولایت پر معمور فرما کر خود حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انتقال فرمایا. ان کے شیخ حضرت خواجہ محمد عثمان ہرونی رحمہ اللہ تعالیٰ اور اپنے شیخ کے حکم سے یہ یہاں تشریف لیے ہیں. یہ ہمارے سلسلے میں یہ بھی ایک عجیب بات چلی آتی ہے. ساری عمر ساتھ رہے لیکن وفات کے وقت موجود نہیں. ان کے خلیفہ اعظم خواجہ بختیار 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے لیکن وفات سے پہلے کہتے ہیں کہ دہلی کا پایا تخت تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے، جاؤ وہاں پہنچ جاؤ. وہ فرماتے ہیں کہ میں دہلی پہنچا، 40 دن کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ تمہارے جانے کے 20 دن بعد شیخ کا انتقال ہو گیا. اور ان کے خلیفہ اعظم شیخ مسعود وجودنی گنج شکر وہ 20 سال اپنی خدمت میں شیخ کی خدمت میں رہے لیکن وفات سے پہلے فرمایا فلاں جگہ چلے گئے.
اور یہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ہوا. تو خیر یہ بھی عجائبات قدرت میں سے ہے. یہاں اجمیر شریف سے سیکھ لے آئے. خواجہ وہاں پہنچے، ایک جگہ ڈیرا لگا دیا، اور اس وقت یہ ہندوستان کی سرزمین خالص ہندوؤں کی سرزمین، بہت کم لوگ ایسے تھے جو کہیں خال خال مسلمان ہو گئے تھے. محمود غزنوی کے زمانے سے وہاں راجا پرتھوی راج کی حکومت تھی. شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ آگے کے ایک درخت کے قریب کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. بلند، نہ کھانے کا سامان ساتھ، نہ پینے کا، نہ کوئی اور، نہ لے نہ دیں گے تو ثابت. کوئی دم درود کے لیے آ جاتا، بیمار ہوتا، یہ پھونک مار دیتے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے. اس طرح لوگ مسلمان ہونے لگے. جو ان کی خدمت میں بیٹھ جاتا مسلمان ہو جاتا. راجے کو اطلاع پہنچی تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس سے کہو کہ نکل جائے یہاں سے. ارشاد فرمایا، جواب میں ارشاد فرمایا کہ فقیر یہاں رہنے کے لیے آیا ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں کرتا، مجھے کیوں نکالتے؟ پھر پیغام آیا کہ اس کو کہو نکل جائے یہاں سے. پھر جواب دیا کہ میرا قصور کیا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے. تیسری دفعہ آیا کہ اگر نہیں نکلیں گے تو ہم پکڑ کر نکال دیں گے. شیخ نے جوش میں آ کر کے فرمایا کہ میں نے تجھے یہاں سے نکال دیا پکڑ کر، اور زندہ پکڑ کر تجھے کسی کے حوالے کر دیا، جاؤ. شیخ کا یہ فرمانا تھا کہ چند دن کے بعد شہاب الدین غوری آئے اور اس پر حملہ آور ہوئے، زندہ پکڑا گیا، اور وہ علاقہ مسلمانوں کا ملک بن گیا. اب انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو کس طرح تعلیم و تربیت فرمائی. افسوس ہے کہ کتابیں بالکل اس سے خاموش ہو گئی. کیا مشاغل تھے، کیا معمولات تھے، لوگوں سے کیا برتاؤ کرتے تھے. میں نے بتایا کہ خواجہ بختیار تاقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے خلیفہ ہیں، ان کے ملفوظات جمع کیے دلیل العارفین کے نام سے، وہ میرے پاس ہیں، موجود ہیں. لیکن بس خالد سنگھ یہ ارشاد فرمایا، ایک مجلس لگی حضرت، اس میں یہ ارشاد فرماتے تھے، اس مجلس کی تقریر قلم بند کر لی، خلاص. باقی تو حالات کے لوگوں کو کس طرح دعوت اللہ دیتے تھے، کیا کیا معمولات تھے آپ کے، بالکل خاموش کتاب. اس لیے میں نے کہا کہ افسوس ہے کہ اتنے بڑے شیخ جس دن ان کا انتقال ہوا 105 سال کی عمر ہوئی، اور جس دن انتقال ہوا 90 لاکھ مسلمان ہو گئے تھے. 90 لاکھ آدمیوں کو مسلمان کرتے گئے. ویرانہ کفر میں 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کرتے گئے. اور اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ ہندوستان میں یہ جو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ خواجہ معین الدین چشتی کا فیض ہے، یہ اس قسم کے اور اولیاء اللہ کا فیض ہے. بادشاہوں کی تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا، یہ انگریزوں نے جھوٹ پھیلایا تھا کہ عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بنایا تھا. بتاتے تلوار کے زور سے بھی مسلمان ہوا کرتے ہیں.
یہ تلوار کا زور اوپر تک تو چل سکتا ہے، دل تک تو نہیں جا سکتی تلوار کی نوک۔ یہ جو واضحانہ عقیدت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے، اور آج بھی جبکہ ہندوستان پر کفر کا تسلط ہے اور مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو کون مسلمان کر رہا ہے؟ ہندوستان میں جب انگریز کا تسلط تھا، آپ دیکھتے تھے کہ جامع مسجدوں میں اور دوسرے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ہندو مسلمان ہوتے تھے۔ جبر و تشدد کے ساتھ کفر کو پھیلایا جا سکتا ہے، اسلام کو نہیں پھیلایا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں چلتی۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کی تبلیغ اور بادشاہوں کے دبدبہ اور سلطنت سے دین اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ بزرگان دین کے الفاظ طیبہ سے پھیلا ہے، ان کے فیض و صحبت سے پھیلا ہے۔ حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ کی اتباع سنت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، اتفاق سے داڑھی کا خلال کرنا بھول گئے۔ پہلے مسئلہ سمجھو کہ جس شخص کی داڑھی ہلکی ہو اس کے لیے پوری داڑھی کا بھگونا فرض ہے، وضو میں داڑھی کا تر کرنا فرض، اور جس کی داڑھی گھنی ہو اس کے لیے بالوں کے اندر پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، صرف اس کے اوپر کے حصے کا دھو لینا فرض ہے، لیکن اندر سے خلال کرنا داڑھی کا اس کے حق میں سنت، اور سنت بھی مستحب قسم کی، یعنی کوئی اگر چھوڑ دے نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے بہت برا کیا۔ یعنی سنت کا درجہ مستحب کیا ہے؟ سنت مستحبہ۔ حضرت خواجہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، داڑھی کا خلال کرنا بھول گئے۔ غیر سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور سنت کے خلاف کرتے ہو۔ حضرت فرماتے آپ نے فوراً توبہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور اس پر استغفار کیا، توبہ کی۔ ایک مستحب کے ترک کر دینے پر خطاب ہوا غیب سے، اور آپ نے اس پر توبہ کی۔ یہاں پر یہ نقطہ خاص طور سے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حق تعالی شانہ کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ جدا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا ایک دفعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سائل آیا، اس نے کہا بھوکا ہوں، روٹی دے دو، روٹی کھلاؤ۔ حضرت ام المومنین نے خادمہ سے فرمایا کہ اس کو کھانا دے دو، ہاتھ میں پکڑا دے دو۔ وہ چلا گیا، ایک اور شخص آیا، اس کا بھی یہی سوال کہ بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ خادمہ سے فرمایا اس کو عزت کے ساتھ بٹھاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور دو آدمیوں کا سوال ایک تھا لیکن معاملہ دونوں کے ساتھ الگ الگ۔
ارشاد فرمایا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارا کرو، یعنی جس مرتبے کا آدمی ہو اس مرتبے کا اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہ بات کہہ کر کے فرمایا کہ وہ پہلا آدمی بیچارہ کم حیثیت تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑا دی، وہ اسی پر خوش ہو گیا، اس نے تو اپنی بےعزتی نہیں محسوس۔ اور اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ یہ صاحب وجاہت ہے، اب کسی چودھری کے ہاتھ میں تم روٹی پکڑا دو تو اس کو اپنی بےعزتی سمجھے گا نا۔ معزز آدمی کے ہاتھ میں روٹی پکڑا دو تو یہ تو اس کو اپنی بےعزتی سمجھے گا، اس لیے اس کو بٹھا کر کھلانا چاہیے۔ میں نے دونوں کی حیثیت کے مطابق معاملہ کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے حدیث سنائی کہ حق تعالی شانہ کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے مقبول بندے تھے۔ ایک مستحب ترک ہوا تو اس پر غیر سے ڈانٹ پڑی کہ محبت کے دعوے کرتے ہو، حالانکہ دعویٰ انہوں نے بیچارے نے کب کیا تھا، یہاں تو دعوے کی نفی ہو گئی تھی۔ مطلب یہ کہ بزرگ بنے پھرتے ہیں اور مستحب کا التزام نہیں، ان کو ایک دن ایک مستحب کے فرق پر ٹوک دیا گیا، غیر سے ٹوک دیا گیا، اور ہم فرائض کو بھی ہضم کرتے گئے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری حیثیت کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اور ان اکابر کے ساتھ ان کی حیثیت کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں میرے کہ مقربانہ پیش بوجھ حیرانی، جتنے زیادہ مقرب ہوتے ہیں اتنی حیرانی ان کو زیادہ ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو گے کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ بڑے امن میں ہوتے ہوں گے، ان پر تو کب تک بھی کاری رہتی ہے ہر وقت۔ یہ مضمون انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ shahideislam.com